إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم جنات تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمین. بزرگوں اور دوستو، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اپنی اطاعت و بندگی کا حکم کیا اور مطیع و فرمانبردار بندوں کے لیے دنیا و آخرت کی سعادت اور فوز و فلاح کی بشارت دی. معصیتوں سے، گناہوں سے ہمیں منع کیا اور اس کے دنیاوی و اخروی برے انجام سے آگاہ کیا تاکہ ہم گناہوں سے بچیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انگیت درود اور سلام ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اعلیٰ و افضل نبی اور تمام میں سب سے برگزیدہ بندے اور سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والی ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں ہر بھلائی سے آگاہ کیا اور ہر برائی سے بچنے کی تحذیر فرمائی، ڈرا دیا. میرے بزرگوں اور دوستوں، میں آپ سب کو اور اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے تقوی کی، اس کے حکموں کی بجا آوری کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ دینی و دنیاوی فلاح و بہبود، فوز و فلاح، کامیابی اور کامرانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تقوی کی بجا آوری، اس کے اوامر کی بجا آوری اور اس کی منع کردی چیزوں سے اجتناب کرنے پر موقوف اور منحصر ہے. بزرگوں اور دوستوں، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ دنیا جس میں ہم اور آپ جی رہے ہیں یہ دارالعمل ہے. یہاں انسان شریعت کے احکام کی بجا آوری کا مکلف اور پابند ہے، اور یہ دنیا دارالفنا ہے، سریع الزوال ہے، بہت جلد ختم ہو جانے والی ہے، جبکہ آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. اس کی نعمتیں یا اس کی نقمتیں، نعمتیں جنت میں اور نقمت عذاب جہنم میں دائمی ہے. دنیا کی زندگی کو اللہ رب العالمین نے دارالابتلاء والامتحان بنایا ہے. یہ آزمائش اور امتحان کی جگہ ہے. یہاں اللہ تعالیٰ خیر اور شر دونوں طریقے سے بندوں کو آزماتا ہے. بھلائیوں سے نواز کر دیکھنا چاہتا ہے کہ شکر گزار ہے کہ نہیں، اور تکلیفوں سے دوچار کرتا ہے کہ دیکھے وہ صبر کرنے والا ہے کہ نہیں. جو بھی دارالابتلاء ہے، دارالامتحان ہوتا ہے، وہ مختصر ہوتا ہے. ہماری اور آپ کی زندگی ایسے ہی ہے جیسے کہ امتحان حال میں امتحان دینے والے بچوں کی ہوتی ہے. مختصر وقت کے لیے وہ امتحان گاہ میں جاتا ہے، 2 گھنٹے 3 گھنٹے کی پیریڈ امتحان کا پیریڈ ہوتا ہے، اس کے بعد وہ باہر آتا ہے. ویسی ہی مختصر سی زندگی ہے یہ. کوئی بھی شخص چاہے جس کو جتنی عمر ملے، 100 سال کیوں نہ ملے یا اس سے زیادہ یا کم، 90-80 سال، عام طریقے سے لوگ 60 اور 70 کے درمیان چلے جاتے. اب حادثاتی موت سے تو لوگ 50 سے پہلے بھی جا رہے ہیں،
بکثرت اموات ادھیر عمر میں ہو رہی ہے، لیکن عام طریقے سے 60-70 کے درمیان امت کی عمر رکھی گئی ہے۔ کچھ ہی لوگ 70 تجاوز کرتے ہیں اور 80 کو تجاوز کرنے والے تو بہت کم ہوتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ جی لے گا تو 90 جی لے گا، 100 جی لے گا، لیکن چاہے جتنی بھی عمر ہو لمبی سے لمبی، چونکہ وہ موقت ہے، محدد ہے، اس لیے وہ جلدی ختم ہو جاتی ہے اور احساس نہیں ہوتا۔ سلف صالحین نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے 1000 سال سے زیادہ کیوں عمر عطا فرمائی، تو آپ کو کیسا لگا؟ لمبی زندگی جی آپ نے بسر کی، لمبی زندگی آپ نے گزاری، تو کہا کہ بس ایسا لگا کہ ایک دروازے سے داخل ہوئے دوسرے دروازے سے نکل گئے۔ تو اب یہ 90 سال 80 سال والوں کی عمر کیا ہوگی؟ پلٹ کر کے دیکھیے زندگی کو تو لگتا ہے کہ کل بچے تھے، کیسے ادھیر ہوئے، جوان ہوئے، بڑھاپے میں قدم ڈالا، کتنی تیزی کے ساتھ، کتنی خاموشی کے ساتھ زندگی کی گاڑی گزر گئی، اور موت کی منزل سے ہم قریب ہوتے جا رہے ہیں یا ہو گئے، اس کا اندازہ ہی نہیں ہوا۔ مرنے کے بعد بھی قیامت کے دن آخرت میں لوگ اپنی زندگی، دنیاوی زندگی کے تعلق سے غور و فکر کریں گے، تو کچھ لوگوں کی کہ 10 دن رہے، دنیا کی زندگی ہماری 10 دن کی تھی، کوئی کہے گا نہیں 1 دن کی تھی، کوئی کہے گا نہیں 1 صبح کی تھی، 1 شام کی تھی، عشیۃ او ضحاہا، 1 صبح جیے یا 1 شام جیے، کوئی کہے گا الا بستم الا 10 10 دن رکے، کوئی کہے گا یوم الا یوم 1 دن جیے۔ اب بتائیے یہ 70-80 سال کی زندگی انسان کو قیامت میں، آخرت میں 1 دن اور آدھا دن کی زندگی لگے گی، 1 صبح 1 شام لگے گی۔ لیکن اس کے باوجود بھی کہ ہماری زندگی بہت مختصر ہے، اگر اس زندگی کو اور اس کے مقصد کو ہم سمجھے کہ اللہ نے ہم کو دنیا میں کیوں بھیجا ہے، اور اس مقصد کو ہم بروئے کار لائیں، تو انشاءاللہ تعالی ہماری اخروی فلاح کے لیے بہت کافی ہے۔ ایمان و عمل کی زندگی اگر گزار کر جائے تو انشاءاللہ فائز المرام ہے۔ اگر ہمارا ایمان صحیح ہو، سلف صالحین، صحابہ و تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے کے مطابق ہو، اور ہمارے اعمال صالح ہوں، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوں، تو یقین جانیے آپ فائز المرام ہیں، کامیاب۔ لیکن اگر ایمان اور عقیدہ صحیح نہیں ہے، یا ایمان اور عقیدہ تو ہے لیکن بدعملی سے پوری زندگی بھری ہوئی ہے، تب پھر خطرہ ہے۔ لیکن الحمدللہ موحد کے لیے یہ بڑی بشارت ہے، اور توحید کی فضیلتوں میں سے ایک بڑی فضیلت ہے کہ اگر آدمی شرک اکبر سے پاک ہو کر مرتا ہے تو چاہے جتنے بھی سنگین گناہ لے کر بڑھے، اللہ چاہے تو اس کو بخش دے، چاہے تو عذاب دے کر بخشے، لیکن اس کی بخشش یقینی ہے۔ جنت میں جانا اہل توحید کا یقینی ہے، لیکن جو شرک پر مرے گا اس کے لیے اللہ رب العالمین کی جنت حرام ہے۔ یہ بڑی فضیلت ہے اہل توحید کی۔ لیکن جو سچے موحد ہوتے ہیں، جن کے دل میں ایمان رچا اور بسا ہوتا ہے، جن کی زبان پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ اور کلمہ رسالت محمد رسول اللہ ہوتا ہے، اگر دل میں واقعی ایمان ہے اور دل کی ترجمانی سچ میں زبان کرتا ہے، اور آپ اپنے کو اللہ کا غلام اور بندہ سمجھتے ہیں اور اللہ کو اپنا معبود حقیقی جانتے ہیں، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کی پیشانی اس کے سامنے جھکے نہیں، آپ اس کا حکم نہ بجا لائیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن ہاں غلطیاں ہوتی ہیں انسان سے، لیکن یہ کہ پوری زندگی کبھی کوئی عمل نہ کرے، یہ بڑا مسئلہ ہوگا۔ بہرحال تو یہ مختصر سی زندگی اگر ہم اس کو کام میں لے آئے تو ہم کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی، والعصر ان الانسان لفی خسر، تمام کے تمام انسان گھاٹے میں۔ گھاٹے سے بچا ہوا کون ہے؟ دنیاوی اور اخروی گھاٹے سے بچا ہوا کون ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان والے ہیں، عمل والے۔ ایمان کے اندر دل کا اعتقاد، زبان کا اقرار، اور اعضاء اور جوارح کا عمل، ہاتھ پاؤں سے صادر ہونے والا عمل داخل ہے ایمان کی تعریف میں اہل سنت والجماعت کے یہاں۔ لیکن الگ سے کہا گیا وعملوا الصالحات، نیک اعمال کیے، ایمان کے بعد نیک اعمال کیے، اعمال صالحہ کی اہمیت کو بتانے کے لیے، یا اس لیے کہ جنت میں لوگوں کے درمیان تفاوت اعمال صالحہ کی وجہ سے ہوگا۔ تو اعمال صالحہ پر زور لگانے کے لیے، زور دینے کے لیے، اور آدمی کو نیک اعمال پر ابھارنے کے لیے ہر چند کے اعمال صالحہ ایمان کی تعریف میں داخل ہے۔ پھر بھی اللہ نے وعملوا الصالحات ہر جگہ لگایا ہے، جہاں بھی ایمان کا ذکر ہے عمل الصالحات ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان عمل کے بغیر معتبر نہیں۔ کوئی بھی اعتقاد ہو، کوئی بھی قول ہو، کوئی بھی عمل ہو، بغیر صحیح اور سچی نیت کے درست نہیں، اور کوئی بھی قول ہو، عمل ہو، نیت ہو، بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی موافقت کے صحیح نہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ایمان دل میں رچا بسا ہو، زبان پر ہو،
ہمارے اعمال کے اندر ہو، عمل کی بجا آوری اخلاص اور للہیت کی بنیاد پر ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بنیاد پر، تب جا کر کے بندہ فائز المرام ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ گھاٹے سے بچے ہوئے وہ لوگ ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان والے ہیں، نیک عمل والے ہیں۔ یہ تو اپنی ذات تک ہوا، اور اس کے بعد صرف اتنا ہی نہیں، وتواصوا بالحق، دوسرے کو نیکی کی وصیت کرو، جو بے نمازی ہے اس کو نمازی بنانے کی کوشش کرو، جو بے روزہ ہے اس کو روزے دار بنانے کی کوشش کرو، نیکی اور بھلائی کی طرف بلاؤ، برائی سے روکو، منع کرو۔ اگر ہدایت ملتی ہے تو الحمدللہ، نہیں تو ہمارا کام صرف اللہ کا دین پہنچانا ہے۔ ہم داروغہ نہیں ہیں، ہم مسیطر نہیں ہیں، ہم حکمراں نہیں ہیں اس کے اوپر کہ اب اس کو سزا دیں۔ ہمارا کام محبت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہے، اب بلاتے رہنا۔ لیکن ہاں، دعوت کی راہ میں پریشانیاں آئیں گی، جلی کٹی سننی پڑے گی، لوگوں کی باتیں سننی پڑے گی، لوگوں کی جھڑکیاں برداشت کرنی پڑے گی آپ کو۔ صبر کے بغیر کوئی دعوت کا کام نہیں ہو سکتا۔ بہت زیادہ حضرات انبیاء کرام کو تکلیف قوموں نے پہنچائی، اور جو انبیائی مشن لے کر چلتا ہے، دعوت کا کام کرتا ہے، تبلیغ و ارشاد کا کام کرتا ہے، خیر کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، شر سے منع کرتا ہے، اس کو اس طرح کے حالات سے گزر نہیں پڑتا۔ تو کہا گیا وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو۔ ایک دائی دوسرے دائی کو صبر کی تلقین کرے، کہے کہ لگے رہو لگے رہو، حالات کی سنگینی پر صبر کرو، انشاءاللہ دعوت رنگ لائے گی۔ اور اگر بالفرض آپ کی دعوت سے کسی ایک شخص کو بھی ہدایت نہیں ملی تو آپ نے اپنا فریضہ ادا کر دیا۔ بعض انبیاء کرام قیامت کے دن ایسے بھی ہوں گے جن کے متبعین صرف 2 ہوں گے، کسی کے 4 ہوں گے، کسی کے 1 ہوں گے، کوئی نبی ایسا ہوگا جس کا ماننے والا 1 بھی نہ ہوگا۔ تو آپ کو اخلاص کے ساتھ دعوت دینا ہے، ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں۔ کیا وہ انبیاء جن کے ساتھ 2 3 4 1 آدمی ہوں گا جس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا، کیا ان کی اخلاص میں کوئی کمی تھی؟ لیکن ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں۔ تو اگر ہوتا ہے تو ٹھیک، نہیں تو حجت تمام ہو جائے گی۔ وہ یہ نہیں کہے گا قیامت کے دن کہ ہم کو کوئی سمجھانے والا نہیں تھا، ہم کو دین کی دعوت دینے والا کوئی نہیں تھا۔ تو یہ جو سورہ ہے یہ بہت اہمیت کی صورت ہے کہ فلاح فوز و فلاح منحصر ہے 4 چیزوں پر: ایمان پر، عمل صالح پر، حق کی وصیت کرنے پر، دعوت اللہ پر، اور دعوت کی راہ میں صبر پر۔ صبر کے بغیر کوئی نیکی نہیں ہو سکتی، اور صبر کیے بغیر کوئی گناہ بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ اپنے آپ سے جہاد کرنا پڑتا ہے گناہ چھوڑنے کے لیے، کیونکہ گناہ بڑا پرلذت ہوتا ہے، انسان کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ تو آدمی کو گناہ سے صبر کرنا ہوگا، تکلیف سہنی ہوگی، اپنے نفس سے جہاد کرنا ہوگا، شیطان سے جہاد کرنا ہوگا۔ اور اسی طریقے سے جو مقدر کے فیصلے ہیں جو آپ کے حق میں نہیں ہیں ان پر بھی صبر کیجیے، یقیناً اس کا بہتر انجام ہوگا اور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی عمل میں محض شر نہیں ہے، ہر شر کے پیچھے خیر ہے۔ کوئی بھی فیصلہ اس کا خیر سے خالی نہیں ہوتا۔ جو خیر کا فیصلہ اس میں تو خیر ہی ہے، جو شر کا فیصلہ ہوتا ہے اس میں بھی فائدہ ہے۔ سزا دیتا ہے اس لیے کہ ہم چونکے، عذاب اس لیے دیتا ہے کہ ہم خواب غفلت سے بیدار ہو۔ اللہ کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں، تو اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا چاہیے، جیسے بھی حالات ہو، اچھا معاملہ ہو آپ کے حق میں یا بظاہر خراب ہو، ہر حال میں آپ کے اوپر صبر اور شکر لازم ہے۔ نعمت پائیے تو صبر کیجئے، تکلیف ملے تو صبر کیجئے، انشاءاللہ بہتر انجام ہوگا۔ تو مختصر سی زندگی میں اگر آپ نے ایمان و عمل کی کھیتی کی تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیے، لیکن اگر عمر عزیز کو ضائع کر دیا، دنیا کو اپنے اوپر ایسا مسلط کیا کہ لگا کہ آپ دنیا ہی کے لیے پیدا ہوئے، دنیا کے پیچھے اس طریقے سے پاگلوں کے طریقے سے دنیا آج دوڑ رہی ہے، مسلمان دوڑ رہے ہیں دنیا کے پیچھے، دنیا حاصل کرنے کے لیے، دنیا کو جمع کرنے کے لیے، جیسے شمع پر پروانے گرتے۔ شرعی قیود اور ضوابط کا کوئی خیال نہیں ہے کہ شریعت نے دنیا کمانے کے لیے کیا ضابطہ مقرر کیا ہے، کیا قانون ہے، کس طرح کی تجارت کرے، کس طرح کا لین دین کرے۔ شریعت کی تعلیمات کو پس پش ڈال کر کے حلال حرام کی تمیز کیے بغیر دنیا حاصل کرنے کے پیچھے ایسا لگتا ہے کہ ہم دنیا کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ہمیں مرنا نہیں ہے، حساب و کتاب نہیں دینا ہے، ہمیشہ یہی رہنے کے لیے آئے ہیں۔ جبکہ اللہ رب العالمین ہماری خلقت کی غرض و غایت نہایت صراحت کے ساتھ فرماتا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت کے اندر کمانا بھی داخل ہے، لیکن کب؟ جب وہ شریعت کے مطابق اور شریعت کے حساب پر نہ ہو، شریعت کو پائمال کر کے نہ ہو۔ نماز وغیرہ کو ترک کر کے آپ اگر کاروبار کر رہے ہیں، دکان کر رہے ہیں، اذان ہوئی آپ مسجد نہیں آئے،
محنت مزدوری کا کام کر رہے ہیں لیکن روزہ توڑ رہے ہیں۔ یہ بھی نہیں ہے کہ آئندہ رکھ لیں گے، اگر آج بہت محنت مشقت کا کام ہے تو چلو نہیں سکے تو بیچ میں روزہ توڑ لیا، لیکن اس کی قضا کریں گے نہ، چونکہ ہم محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، کدال چلاتے ہیں، رکشہ کھینچتے ہیں، تو اس لیے ہم سالوں بھر ہم رمضان کا روزہ توڑیں گے اور کبھی قضا نہ کریں گے۔ اگر یہ حساب ہے تو واللہ بہت بڑی نحوست ہے، بہت بڑا فتنہ ہے۔ آپ کا دین فتنے میں پڑا ہوا ہے، شیطان نے آپ کو پوری طریقے سے دنیا کی جکڑ بندیوں میں جکڑ رکھا ہے۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اے لوگو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، مرو گے، قیامت آئے گی، حساب و کتاب ہوگا۔ دیکھو دنیا کے فتنے میں مت پڑنا، دنیا کے دھوکے میں مت پڑنا، اور سب سے بڑا دھوکے باز شیطان ہے۔ وہ تمہیں ہر حال میں چاہتا ہے کہ دین سے غافل کر دے، دین کے واجبات کو تم سے چھڑا دے۔ اس کی یہی کوشش رہتی ہے کہ تم کو بے نمازی بنا دے، بے روزے دار بنا دے۔ خوف دلاتا ہے فقر و فاقہ کا، تنگی کا خوف دلا کر کے زکوٰۃ دینے سے تم کو روکتا ہے۔ تم میں سے بہتوں پر حج فرض ہے، لیکن کہتا ہے کہ 5 لاکھ 7 لاکھ لگاؤ گے، اتنے میں تو اچھا کاروبار کر سکتے ہو، گھر بنا سکتے ہو، بیٹی بھی آ سکتے ہو۔ فقر و فاقہ کا خوف دلا کر کے تم کو نیکی سے روکتا ہے۔ اگر اس میں کامیاب ہو گیا تو اس کی مراد پوری ہو گئی، اگر اس میں کامیاب نہیں ہوا کہ بالکلیہ تم کو عبادت سے غافل کر سکے تو سستی اور کاہلی تمہارے اندر ضرور پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اچھا کبھی فرض جماعت سے پڑھ لیا تو کبھی طبیعت کو بوجھل بنا دے گا کہ نہیں اچھا بعد میں پڑھ لو گے، کیا جلدی ہے، گھر میں پڑھ لیں گے بعد میں۔ طبیعت آمادہ ہو رہی ہے جانے کے لیے، لیکن پھر سستی اور کاہلی دل میں خیال پیدا ہو رہا ہے کہ نہیں بعد میں کر لیں گے، اچھا یہ کام بعد میں کر لیں گے۔ سستی اور کاہلی، فرض پڑھ لیا، سنت پڑھنے کے لیے طبیعت آمادہ ہو رہی ہے تو ایک طبیعت یہ کری کہ چلو فرض ہو گیا نا، ارے کبھی سنت پڑھ لو گے، ابھی پوری عمر پڑی ہوئی ہے، یہ نفل پڑھنے سے روک رہا ہے آپ کو۔ تو جب دیکھیے کہ اگر اس طرح کا خیال پیدا ہو رہا ہے کہ بالکل یہ آپ کو دین سے غافل کر رہا ہے، طبیعت کا میلان عبادت کی طرف نہیں ہو رہا ہے، یا پھر سستی اور کاہلی کے ساتھ اگر آپ دین کی طرف جا رہے ہیں اور اٹھ رہے ہیں بوجھل قدموں سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان آپ پر حاوی ہے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا، اے اللہ ہمارے جینے کا مقصد دنیا کمانا نہ ہو، ہمارا ہم و قصد جو چیز ہم کو ہر وقت فکر مند رکھے وہ دنیا کمانا نہ ہو، کہ دنیا کی فکر میں ہر وقت گھل رہے پریشان ہیں۔ سب سے بڑا مقصد ہمارا وہی ہے، ہماری تگ و دو کا حاصل وہی ہے، ہماری سعی کا محور اور ہمارے وجود کا مقصد اعظم دنیا کمانا نہیں ہو۔ اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، دنیا کمائیں لیکن ہمارا سب سے بڑا ہم و قصد، ہمارا سب سے بڑا ارادہ، ہماری کوشش کا محور اور ہمارے وجود کا مقصد اعظم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت ہونی چاہیے۔ لیکن جو شخص عبد الدینار عبد الدرہم بن کر رہ جاتا ہے، ہائے پیسہ ہائے دولت، اور نفس کی خواہشات کو اللہ رب العالمین کی اطاعت پر مقدم کر دیتا ہے، وہ اپنے دین کو غارت کر بیٹھتا ہے، بڑے فتنے میں پڑ جاتا ہے، آخرت کو بھلا بیٹھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی جب صحابہ کرام اپنے فقر و فاقہ کی شکایت لے کر آتے تھے، بھوک مری کی شکایت کرتے تھے، تو کہا کہ لوگوں صبر کرو، دیکھو گے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دنیا کی دولت کی ریل پیل ہوگی، جیسے پانی کے نالے سے پانی بہت تیزی کے ساتھ کھلتا ہے اور بہتا ہے، اس طریقے سے روپیوں کی پیسوں کی ریل پیل ہو جائے گی۔ مجھے قسم اللہ کی تم پر فقر و فاقہ کا ڈر نہیں ہے، فواللہ لا الفقر اخشى علیکم، قسم اللہ کی مجھے فقر و فاقے کا ڈر نہیں، یہ تو وقتی ہے۔ اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تم پر دنیا اتنی کشادہ کر دی جائے گی، اتنی فراوانی کر دی جائے گی، دنیا کی دولت تم پر اتنی فراواں ہوگی جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر دنیا کشادہ کر دی گئی۔ وَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا، اور دنیا کو حاصل کرنے میں تم ایک دوسرے کو پچھاڑو گے، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی ہوڑ لگ جائے گی، ایسے جیسا کہ اگلوں کے درمیان لگی۔ فَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ، تو یہ دنیا کی ہوڑ اور دوڑ تمہیں ایسے ہی ہلاک کرے گی جیسا کہ اگلوں کو ہلاک کرے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ جس کے قلب و دماغ پر دنیا سوار ہے، ساری خطا اور سارے گناہ اسی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ اسی لیے سلف صالحین سے یہ اثر منقول ہے، حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہر غلطی کی اساس ہے۔ ایک شخص مالدار ہو کر کے بخالت کرتا ہے، اپنے مال کی صحیح زکوٰۃ نہیں دیتا، پوچھو کیا وجہ ہے؟
حب الدنیا، مال کی محبت، نہیں چاہتا ہے کہ 10 لاکھ 5 لاکھ اس کے مال سے زکوٰۃ کی رقم نکل جائے، حالانکہ مال اللہ کا دیا ہوا۔ کوئی اگر اپنی بہنوں کا ترکہ نہیں دے رہا ہے جس کو اسلام نے مقرر کیا واجب اور فرض ہے، جیسے باپ کے بیٹے تم ہو، باپ کی بیٹی وہ بھی ہے، ماں کی بیٹی وہ بھی ہے، اس کا حق مقرر ہے۔ اسلام کو دوسرے ادیان پر اس وجہ سے بھی فخر ہے کہ اسلام دنیا کا پہلا مذہب ہے جس نے عورتوں کو اس کے حق دیے ہیں، باپ کی جائیداد سے، ماں کی جائیداد سے، بھائی کی جائیداد سے، بیٹے کی جائیداد سے، اور اس طریقے سے اللہ نے عورتوں کو مالدار کیا ہے۔ لیکن آپ اس کو در در کا بھکاری بناتے ہیں، کیس مقدمے میں جاتی ہے، چل کر کے وہاں جا کر کے اس کی جوتیاں پھس گئی ہیں، لیکن آپ اس کا جائز حق نہیں دیے ہوئے ہیں، حق مار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ دنیا ہی کی محبت تو ہے۔ یہ لوگوں میں جو حسد اور کینہ ہے، ایک دوسرے کی ٹانگ پکڑ کے آپ کھینچ رہے ہیں، کوئی بڑھ رہا ہے آگے آپ کھینچ رہے ہیں، مختلف فساد میں اس کو مبتلا کر رہے ہیں، مختلف طرح کی جھنجھٹ پیدا کر رہے ہیں، اس کے راستے میں عرقلہ پیدا کرتے ہیں، رکاوٹ پیدا کریں۔ کیا ہے یہ؟ حسد تو ہی ہے، یہ دنیا کی محبت ہی تو ہے جو آپ کو اس حسد پہ آمادہ کر رہی ہے۔ کوئی جھوٹ بولتا ہے، کوئی غش کرتا ہے، کوئی ڈنڈی مارتا ہے، کوئی کسی کی ٹھگی کرتا ہے، دنیا ہی کی لالچ تو ہے۔ اسی یہ کہنے والے نے خوب کہا، حب الدنیا راس کل خطیہ، ہر برائی کی جڑ اور بنیاد اور سب سے بڑی وجہ دنیا کی محبت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وہ حدیث یاد کیجئے کہ ان قریب وہ زمانہ آئے گا کہ دنیا کی قومیں تم پر ٹوٹ پڑے گی۔ آپ نے کہا یا رسول، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ کہا ہرگز نہیں، تم تعداد میں بہت ہوگے، لیکن تمہاری حیثیت خس و خاشاک کی ہوگی، جس کو سیلاب کا پانی بہا لے جاتا ہے، تنکوں کی ہوگی، کوئی وزن نہیں ہوگا، دل کا ہلکا ہوتا ہے پانی کا ریلا اس کو بہائے پھرتا ہے۔ کہا ایسا کیوں ہوگا؟ کہا تمہارے اندر وہن آ جائے گا۔ وہن کیا ہے؟ حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت ہے، مرنا پسند نہیں کرتے ہو۔ ارے موت تو آنی ہی آنی ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ جس زندگی کی لمحات قیمتی آپ کو میسر ہیں، اس کو آپ بہت بے دریغ ہو کر گزار رہے ہیں۔ موت کے وقت احساس ہوگا وقت کا اور اس کی قیمت کا، موت کے وقت احساس ہوگا۔ اس وقت انسان تمنا کرے گا کہ کاش لاکھوں نہیں کروڑوں بھی خرچ ہو جاتا ہمارا، یا خرچ کر دیتے، کچھ لمحوں کی، کچھ منٹوں کی نہیں، کچھ سیکنڈوں کی مہلت مل جائے۔ حتیٰ اذا حضر احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت۔ اس وقت تمنا کرے گا کہ کاش تھوڑی مہلت مل جاتی کہ جو عمل چھوٹ گیا ہے اس کو کر لیں، تاکہ اللہ کی ہماری نجات ہو جائے۔ اور کفار تو آخرت میں تمنا کریں گے جہنم میں کہ کاش ہم دنیا میں لوٹا دیے جاتے۔ کس لیے؟ کہ دوبارہ شادی کریں، بال بچہ پیدا کریں، کاروبار کریں، کھیتی پتھاری خریدیں، نہیں، لعلی اعمل صالحا، تاکہ نیک عمل کر کے آئیں۔ حالانکہ یہ الگ بات ہے کہ دنیا میں آئے گا تو پھر دنیا کی نیرنگی میں اور اس کی چمک دمک میں اور رونق میں گم ہو جائے گا اور پھر غلطی کرے گا۔ یہ اللہ جان رہا ہے وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، کہ اگر ان کو پلٹا دیا جائے دنیا کی طرف تو پھر یہ دنیا کی نیرنگیوں میں مبتلا ہو جائیں گے، اپنے وعدے پر قائم نہیں رہیں گے۔ لیکن ایسا تو ہوگا ہی نہیں۔ لیکن یہ تمنا کس زندگی کے لیے کرے گا؟ اس زندگی کے لیے جس زندگی کو ہم بے دریغ ہو کر خرچ کرتے ہیں۔ جہاں بیٹھے ہیں گھنٹوں گھنٹہ بیٹھے ہیں، گپ کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں، ہوٹل میں بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہیں، اذان ہوئی تو ہوئی، کانوں پر جو نہیں رہی۔ کیوں دنیا کو اپنے اوپر اتنا مسلط ہونے دینا چاہتے ہو لوگ؟ کیا مردے کی فکر نہیں ہے؟ موت کو اپنے سامنے رکھو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بڑا قیمتی قول ہے، نصیحت ہے، کہا کہ دیکھو دنیا تم سے پیٹ پھیر رہی ہے، یعنی جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہے زندگی پیچھے چھوٹ رہی ہے، موت سے قریب ہو رہے، اور آخرت تمہاری طرف بڑھ رہی ہے۔ جب یعنی موت بڑھ رہی ہے تمہاری طرف، موت کا وقت قریب آ رہا ہے، جب مرو گے تمہاری قیامت اسی وقت قائم ہو جائے گی۔ وہ قیامت تو وہ ہوگی جو سور پھونکا جائے گا تو دنیا تہو بالا ہو جائے گی، اور اصل قیامت وہ ہوگی جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، قیامت قائم ہوگی یعنی لوگ قبر سے اٹھیں گے۔ تو قیامت کا اطلاق پہلے سور پر بھی، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ زمین میں کوئی اللہ اللہ کہنے والا ہے۔ کوئی جب نہیں رہے گا اللہ اللہ کہنے والا تو قیامت قائم ہوگی۔ تو گویا پہلے سور کو بھی قیامت کہا گیا، اور قیامت یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، اٹھیں گے، جو جہاں دفن ہوا ہوگا، جو جہاں ڈوبا ہوگا، جو جہاں مرا ہوگا وہیں سے اٹھے گا، تو وہ اصل قیامت ہوگی۔ قیامت اس لیے کہتے ہیں کہ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، اٹھ جائیں گے۔ یوم تقوم الاشہاد، گواہیاں قائم ہوں گی،
اللہ کا عدل و انصاف قائم ہوگا، اور ویسے ہر انسان کی قیامت تو تبھی ہوتی ہے جب اس کی موت ہوتی ہے۔ تو اپنی قیامت کو، اپنی موت کو یاد رکھیں۔ تو فرمایا کہ دنیا تم سے تیزی سے پیچھے بھاگ رہی ہے، اور تم تیزی سے اپنی قیامت کی طرف، اپنی موت کی طرف، اپنی آخرت کی طرف بڑھ رہے ہو، اور دونوں کے بیٹے ہیں، یعنی دونوں کے دیوانے ہیں۔ کوئی تو دنیا کا دیوانہ ہے جس کو بھول کر کے بھی اپنی موت یاد نہیں آتی، اللہ کے نزدیک جواب دہی کا احساس نہیں ہوتا، اور کچھ لوگ ہیں جو ماشاء اللہ آخرت کے لیے جیتے ہیں، دنیا کو بقدر کفاف حاصل کرتے جس سے ضرورت پوری ہو جائے، کھا لیں پہن لیں، بچوں کو پڑھا لکھا لیں، بس اس کے آگے بھی اگر اللہ تعالیٰ دے رہا ہے تو اس کی نوازش ہے۔ دنیا حلال طریقے سے کمانا برا نہیں ہے، یہ زہد کے منافی نہیں ہے۔ زہد یہ ہے کہ دنیا کمانے کے لیے آپ گناہ کریں، شریعت کی پامالی کریں، یہ بے ایمانی ہے۔ اگر دین کے تقاضوں کے ساتھ دنیا کما رہے ہیں، شرعی ضوابط اور قیود اور ضابطے کا خیال کر کے کما رہے ہیں، تو آپ کے لیے اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھا گھر بنانا، بچوں کو اچھی تعلیم دینا، یہ زہد کے منافی نہیں ہے۔ لیکن اگر سب کچھ کر رہے ہیں دین کے حساب پر، دین کے نام پر، دین کو برباد کر کے، تو یہ نیری دنیا داری ہے۔ تو زہد کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ روکھا پھیکا کھائے، بدن کے اوپر کئی جگہ پیبند لگائے رہے، ٹوٹی پھوٹی جھوپڑی میں رہے، بارش اور گرمی کی تکلیفیں برداشت کرے، اور کہے کہ دنیا سے زہد ہے، اب پیسہ تال ہے اس کے پاس، بے حساب ہے۔ حلال کھاؤ، حلال پہنو، اچھی زندگی گزارو، اللہ نے دیا ہے تو۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ لیکن اگر دنیا کمانے کے لیے دین کو ضائع کرنا پڑتا ہے، شریعت کو پامال کرنا پڑتا ہے، تو یہ زہد اور تقویٰ کی منافی ہے، اور ایسے دنیا داروں کو اللہ تعالیٰ ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کی نعمتیں ان کے لیے ذلت و رسوائی کا باعث ہوتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بہرحال تو کہا کہ دونوں کے دیوانے ہیں، دونوں کے بیٹے ہیں، کوئی دنیا کا بیٹا ہے، کوئی آخرت کا بیٹا ہے۔ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا۔ حضرت علی کہتے ہیں آخرت کے بیٹے بنو، آخرت کو کمانے والے بنو، دنیا کے بیٹے نہ بنو۔ آگے فرما رہے ہیں کہ اليوم عمل ولا حساب، آج عمل کرنے کا موقع ہے، حساب کتاب اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ وغداً حساب ولا عمل، کل حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔ کتنا خوبصورت اور کتنا اہم جملہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ نصیحت۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی زندگی کا مقصد عظیم جو آخرت کمانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی عبادت اور بندگی کرنا ہے، اس کو پیش نظر رکھو۔ دنیا سے بھی بقدر ضرورت کماؤ، حلال طریقے سے کماؤ، بے ایمانی شیطانی مت کرو، اللہ تعالیٰ اس کمائی میں برکت عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش رکھو۔ نیک عملوں کی طرف جلدی کرو، سبقت کرو۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ جنت کی طرف جلدی کرو، جنت کی طرف جلدی کرو، جس کی وسعت آسمان اور زمین کی وسعتوں کے لیے ہوئی، جو متقیوں کا ٹھکانہ ہے۔ شعبان گزر رہا ہے، فضیلت کا مہینہ تھا، رمضان روزے کا مہینہ تھا، سب سے زیادہ نفلی روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینہ میں رکھتے تھے، لیکن ہم میں سے اکثر نے ایک روزہ بھی نہیں رکھا، 2 روزہ بھی نہیں رکھا۔ حالانکہ ایک روزہ تو مطلوب نہیں ہے، مقصد ہے زیادہ روزہ رکھنا، یا کچھ روزہ رکھتے پہلے عشرے میں بھی، دوسرے میں بھی، تیسرے میں بھی، 10 12 15 بھی ہو جاتا تو بڑی بات تھی، لیکن ایسے لوگ بہت کم ہیں، بہت کم۔ قرآن کی قرأت کتنی کی، تلاوت کتنی کی، یہ تو ہم سب اپنا اپنا حساب اور جائزہ لیں۔ یہ در حقیقت یہ مہینہ آنے والے مہینے رمضان کی تیاری کا مہینہ تھا۔ اچانک سے مہینہ آئے گا، روزہ رکھیں گے تو اب یہ سر میں درد ہے، تو پریشانی ہے، تو یہ ہے، تو وہ ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ پہلے سے یہ مہینہ جو ہے رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے۔ بہرحال یہ مہینہ تو ہم سب کی غفلتوں کا شکار ہو گیا، الا من رحم اللہ۔ لیکن اب جو مہینہ آ رہا ہے اس کے لیے کمر ہمت کس لیجیے، خوش دلی سے اس کا استقبال کیجیے، اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ آپ کو ہم کو صحت مند رکھے، تاکہ رمضان آپ کو پھر نصیب ہو، اور رمضان میں اللہ رب العالمین اپنی بندگی کی زیادہ سے زیادہ آپ کو توفیق عطا فرمائے، اور اس توفیق کو اللہ تعالیٰ رمضان کے بعد بھی آپ پر ہم پر قائم رکھے۔ جو نیکی کی قبولیت کی شرط ہے کہ آدمی نیکی کرتا ہے، اور اگر اس کی نیکی قبول ہو جاتی ہے اللہ کے ہاں، تو مزید اس کے دل میں نیکی کا داعیہ اور جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن وقتی طور پر نیکی تو کیا، اور اس کے بعد جیسے ہی موسم ختم ہوا پھر آپ پہلی سی حالت پر لوٹ آئے، اس کا مطلب ہے کہ وہ نیکی آپ کی قبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، اور ہم سب کو ہمارے مقصد عظیم، پیدائش کے عظیم مقصد کو سامنے رکھنے، اور اللہ اپنی بندگی کی اچھی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے سورہ یونس کی 2 آیتیں 3 آیتیں پڑھی تھی، میں ان کا ترجمہ کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواهم النار بما كانوا یکسبون۔ جو لوگ ہماری ملاقات کی آرزو نہیں رکھتے، ہماری
مغفرت کے، ہمارے ثواب کے لالچی نہیں ہیں، جن کو ہمارا ثواب نہیں چاہیے، جن کے دل میں ہمارے عذاب کا خوف بھی نہیں، یہ سب معنی ہے لا یرجون لقاءنا۔ اور اس کے مقابلے میں ورضوا بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی سے راضی ہیں اور ریجھے ہوئے ہیں، اس پر فریفتہ ہیں ان پر، اور ہماری آیتوں سے اعراض کرتے ہیں، قرآنی آیاتوں سے، قومی آفاقی آیتوں سے، کائنات میں جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں ان سے اعراض کرتے ہیں۔ وہ اپنی موت کو بھلا کر کے دنیا دار بنے ہوئے ہیں اور دنیا ہی پر راضی ہیں، اسی پر ریجھے ہوئے ہیں، جیسے لگتا ہے کہ وہ دنیا ہی کے لیے پیدا کیے گئے۔ اولئک مأواہم النار، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو ان کے کرتوت کا نتیجہ ہوگا جو دنیا میں کرتے۔ لیکن جو لوگ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم، لیکن جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لاتے ہیں، ان کا رب ایمان کی بدولت ان کی رہنمائی کرتا ہے، ہدایت فرماتا ہے، صراط مستقیم پر ان کو گامزن رکھتا ہے، جنت کی رہنمائی فرماتا ہے، ثواب حاصل کرنے کی رہنمائی عطا فرماتا ہے، وہ ثواب، وہ اعمال جو اس کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنیں گے۔ جنات تجری من تحتہم الانہار، جنات کے اندر جائیں گے، جنتوں میں جائیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ان کے محلوں کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ فی جنات النعیم، نعمتوں والی جنت میں، جہاں ہر طرح کی نعمتیں ہوں گی، روح کو خوش کرنے کے لیے، روح کی خوشی کے لیے اور جسم کی خوشی کے لیے، فرحت، سرور، بہجت، اچھی باتیں سننا، اچھا ماحول، نہایت پاکیزہ ماحول، اور انواع و اقسام کے عمدہ ترین کھانے، عمدہ ترین بیویاں، عمدہ ترین مشروبات، جس کا نام تک نہ سنا ہوگا، چکھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اور وہاں جا کر جب اللہ کی نعمتوں کو دیکھیں گے تو پہلے تو اللہ کی تسبیح اور تقدیس بیان کریں گے کہ اللہ تو ہر عیب و نقص سے پاک ہے۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام، اور جنتی ایک دوسرے کو سلام کریں گے، سلامتی کی بولی بولیں گے، کوئی شر نہیں، کوئی فساد نہیں، ایک دوسرے سے ملاقات ہوگی تو سلام علیکم، سلام علیکم، فرشتے بھی ہر دروازے سے داخل ہوں گے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، تم پر سلامتی ہو، تمہارا انجام بڑا اچھا ہوا۔ اور آخر میں وآخر دعواہم، اور آخر میں کہیں گے الحمدللہ۔ وہاں کوئی عمل نہیں ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہی اللہ کی نعمت کا شکرانہ ہوگا۔ جو کھائیے گا پیجیے گا سب ہضم ہو جائے گا۔ اب بعض علماء نے کہا کہ جب بھی نعمت کی طلب ہوگی ان کو، جنت کی کسی بھی نعمت کی، تو کہیں گے سبحانک اللہم، اے اللہ تو ہر عیب و نقص سے پاک ہے، تو وہ نعمت آ جائے گی۔ اور جب نعمت سے شاد کام ہو لیں گے، فائدہ اٹھا لیں گے، کھا پی لیں گے، تو آخر میں اس نعمت کے شکرانے میں کہیں گے الحمدللہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔